حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی اور ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جس کی سرکشی کا واقعہ سورہ شعراء میں آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھی۔ دوسری بستیاں کے لوگ شتابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو ان کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے ایک بزرگ کی شکل میں آ کر قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آئے ان کے ساتھ جتنے بھی نو عمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بدفعلی کیا کرو تاکہ وہ باز آ جائے، اور اس طرح وہ لوگ اس بدکاری میں مبتلا ہوئے۔ پھر اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ آپ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن فرشتوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو عذاب کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ ان سے کہنے لگے ایسا نہ کرو۔ کہا گیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم ساری بدکاری میں مبتلا ہو گئی ہے اور اللہ کا عذاب اب آ کر رہے گا، اور ساتھ بی بی سارہ کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی دے دی۔ پھر وہ فرشتے عذاب لے کر انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ قوم انتہائی بدکار تھی۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور بدکار لوگ بھی کہیں ہوں گے۔ وہ فرشتے کم عمر لڑکی کی شکل میں آئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اس قوم کو اس وقت تک عذاب نہ دینا جب تک کہ ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی بدفعلیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے سے پریشان ہو گئے تھے اور کہنے لگے آج کا دن بہت مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان مہمانوں کی حفاظت ہو سکے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب اس کی خبر ہوئی تو خوشیاں مناتے آپ کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے اے لوط، وہ کمسن لڑکے جو تمہارے ہاں مہمان بن کر آئے ہیں تم ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی تمام عورتیں تمہارے لیے جائز اور پاک ہے تم ان کے پاس جاؤ، لیکن اس قوم نے ایک بات نہ مانی کیونکہ وہ تو بدکار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال خراب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تو مہمان فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اس وقت فرشتوں نے اپنا پر ان کے منہ پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ سب دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جائیں، اور جب اس قوم پر عذاب نازل نہ ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے روانہ ہونے لگے تو ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، اور جب وہ شہر سے باہر نکل گئے تو سورج طلوع ہونے ہی والا تھا کہ اللہ کا عذاب بھی آ گیا، مگر افسوس کہ ان کی بیوی بھی ان کی قوم جیسی تھی۔ حضرت لوط کی بیوی بھی ان منافقین کی ساتھی تھی اور وہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی بلکہ تمام عمر منافق ہی رہی، کیونکہ وہ لڑکوں کا پتہ بتاتی تھی اپنی قوم کو برائی کے لیے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو پتھروں کی بارش تہ در تہ ہونے لگی
اور زمین الٹ دی گئی، اور اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں یعنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بستی سے باہر چلے گئے اور آپ کو بتا دیا کہ کوئی شخص بھی بستی کی جانب نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب لوگ عذاب سے محفوظ رہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح ہی پیاری اچھی اسلامی ویڈیو ملتی رہے۔